5 قسم کے نوافل ایسے ہیں کہ جس کا اگر رمضان شریف میں آپ اہتمام کریں تو آپ کے روزے کو 4 چاند بن جائیں گے۔ جو اس کے اندر ہے وہ تہجد کی نماز۔ سحری کی لم ویسے بھی اٹھتے ہیں تو تہجد کا اہتمام کیا جائے، کم سے کم 2 رکعت تہجد کی، نہیں تو 8 کا معمول رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا زیادہ تر معمول 8 رکعت کا رہا ہے، لیکن آپ نے 12 بھی پڑھی ہے، تو 8 رکعت تہجد کے اندر اللہ جل شانہ نے بہت غیر معمولی اس میں ثواب اور بڑی اس کی فضیلت رکھی ہے۔ دوسری نماز جس کا رمضان میں اہتمام بہت دشوار ہو جاتا ہے وہ ہے اشراق کی نماز۔ اشراق اس لیے مشکل ہو جاتی ہے اور بیشتر لوگوں کی چلی جاتی ہے کہ فجر پڑھتے ہی سونے کا معمول ہے۔ یہ ایک مجاہدہ ہے جو اگر آپ اس رمضان میں کریں تو اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو اشراق کا اہتمام، اشراق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر پڑھے اور اپنی جگہ بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے، پھر اشراق کی نماز پڑھے اور وہ جائے، اس کو 1 مقبول حج اور 1 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب رمضان شریف میں یہ کتنا ہو گیا؟ 70 حج اور 70 عمرے ایک انسان کو 1.25 گھنٹہ بیٹھنے پر مل رہے ہوں، لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نیند پیاری ہے۔ تیسری نماز جو ہے وہ ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اس کا انسانی صحت کے ساتھ بڑا براہ راست تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور جب وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے 1 صدقہ اس کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جو چاشت کی نماز پڑھ لے تو تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس کی کم سے کم 2 رکعت ہے، 2 پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں کم سے کم۔ اس کا وقت جو ہوتا ہے اشراق کے 2 گھنٹے کے بعد، یعنی آج کل کے اوقات میں آپ یوں کہہ لیں کہ 7:30 بجے 8 بجے سے لے کے 10 ساڑھے 10 بجے تک اس کا وقت ہوتا ہے، تو آپ اس کا اہتمام بھی فرمائیں۔ چوتھی نماز نفل نمازوں میں وہ ہے اوابین۔ اوابین کہتے ہیں مغرب کے بعد 6 نفلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کے پڑھے گا اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 5ویں نماز جس کا اہتمام کریں وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح وہ تحفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ چچا نے لفظ تحفہ استعمال کیا، کہا چچا آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں کہ جس کی وجہ سے آپ کے وہ گناہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جان کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں، آپ کو یاد ہوں یا آپ بھول گئے ہوں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا تحفہ کون نہ قبول کرے، تو آپ نے صلاۃ تسبیح ان کو سکھائی تھی۔